بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری ریاض الجنہ کے بارے میں ہے۔ ناظرین، ہم لوگوں کی سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جنت میں جائیں، مرنے کے بعد جنت میں تبھی جائیں گے جب کچھ اعمال ہوں گے۔ ناظرین، دنیا میں اللہ رب العزت نے موقع عطا فرمایا ہے کہ آپ اگر چاہو اور اللہ کی بھی اس میں مرضی شامل ہو تو ناظرین آپ دنیا میں بھی جنت سے ہو کر آ سکتے ہیں۔ وہ جنت جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مسجد نبی میں یہ جو ایک ایسا حصہ ہے جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی جب آپ اس حصے میں آتے ہیں تو آپ واقعی ریاض الجنہ میں ہوتے ہیں، آپ جنت میں ہی ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو بھی دعا مانگیے قبول ہوگی، کیونکہ ناظرین جنت میں تو اللہ رب العزت کسی کی بھی کوئی خواہش کو ٹھکرائے گا نہیں۔ تو جب آپ یہاں دعا کرتے ہیں تو اس دعا کا معاملے کچھ اور ہوتا ہے۔ آئیں آپ کو بتائیں کہ ریاض الجنہ ہے کہاں سے ہے۔ ناظرین، حدیث مبارک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھا رہے تھے۔ اب نماز کی حالت میں تھے کہ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور تھوڑی دیر بعد اپنا ہاتھ واپس لے لیا۔ صحابہ اکرام یہ منظر دیکھ رہے تھے، تو نماز پڑھنے کے بعد صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج ایک انوکھا منظر دیکھا کہ آپ نے نماز کے دوران ہاتھ سامنے بڑھایا، کسی چیز کو پکڑا، پھر چھوڑ دیا اور اپنی مطلب یہ کہ ہاتھ واپس کھینچ لیا، تو یہ کیا منظر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے انگوروں کا ایک خوشہ دکھایا گیا تھا جو کہ جنت میں ہے، تو اگر میں اس انگوروں کے خوشوں کو پکڑ کے خوشے کو میں لے آتا تو قیامت تک یہ ختم ہونے والے نہیں تھے، لیکن میں نے اس کو وہیں پر چھوڑ دیا۔ تو یہ جگہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایریا بھی متعین کر دیا کہ ما بینا بیتی، کہ میرے گھر کے بیچ میں وہ ممبری اور میرے ممبر کے بیچ میں۔ تو ناظرین ممبر کہاں ہے یہ دیکھیے جی، ناظرین آپ یہ دیکھیے، تو یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ کا گھر مبارک کہاں ہے؟ ناظرین آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے ممبر سے 1 2 3 4 5 پلر چھوڑ کے یہ جو آپ دیکھ لیجئے، تو ناظرین سامنے آپ کا گھر ہے، جو آپ کو بیچ میں دروازہ یہ دکھائی دے رہا ہے جہاں میں یہ اشارہ کر رہا ہوں انگلی کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ مبارک جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں کھلتا تھا۔ تو یہ والے ناظرین تمام پلر یعنی ممبر شریف سے لے کے اس دروازے تک اندر جو دیوار ہے وہاں وہ بھی ریاض الجنہ میں شامل ہے، کیونکہ یہ جو پلر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ بھی مسجد نبوی کا حصہ تھے، یہ مسجد میں ہی یہ پلر آتے تھے۔ تو ناظرین کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا گھر مبارک حجرہ مبارک اس کے پیچھے ہے، تو اس کے اندر ایک اور بھی پلر ہے جسے استوانہ جبریل کہتے ہیں، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پر تشریف لاتے تھے، وہ اس وقت ان سنہری اور سبز جالیوں کے پیچھے ہے، وہ سبز گنبد کے نیچے آ گیا ہے ناظرین، تو وہ بھی ریاض الجنہ میں شامل ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنے بھی مطلب 3 لائن میں جو پلر لگے ہوئے ہیں ان کا ڈیزائن باقیوں سے مختلف ہے۔ اگر آپ پیچھے دیکھیں کہ جو ریاض الجنہ سے باہر کی مسجد نبوی ہے تو ان کے پیلی لائنیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، پیلے رنگ کی لائنز دکھائی دے رہی ہیں، لیکن یہ جو ہیں ان کا ڈیزائن اور ہے ناظرین۔ اور یہ جو آپ کو پلر کے اوپر یہ چھوٹا سا یا پھول بنا ہوا نظر آ رہا ہے جو چاروں طرف باؤنڈری ہے، یہ شو کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسجد نبی تھی اس کی اونچائی یہاں تک تھی، جو انسانی قد سے 1-2 فٹ تک ہی اوپر تھی۔ ناظرین ریاض الجنہ میں یہ جو آپ کو پلر دکھائی دے رہے ہیں، آ جائیے وہ دیکھتے ہیں سبز جالیوں والے دیوار، اس پہ یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے استوانہ الوفود، یعنی یہاں پر جو کھجور کا تنا لگا ہوا تھا، جو پلر بنا ہوا تھا مسجد نبی کا، یہاں پر جب وفد آتے تھے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تھے مسجد نبی میں، تو اس پلر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ اور یہ جو درمیان والا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو استوانہ الحرس کہتے ہیں، یعنی حارس عربی میں چوکیداری کو بیسیکلی کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بٹھایا کرتے تھے، جب کبھی کوئی خطرہ ہوتا تھا کہ کوئی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ نہ کر دے۔ ظاہر ہے کہ منافقین بھی تھے، یہودی بھی تھے۔ آگے یہ دیکھیے استوانہ السریر ہے،
یہ جو آپ کو دائیں طرف پہلا نظر آ رہا ہے، سریر بیڈ کو کہتے ہیں، آرام کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ٹیک لگا کر اکثر اوقات بیٹھ کے آرام کیا کرتے تھے، ٹیک لگا کے، تو اس کا نام ہی استوانا السریر رکھ دیا گیا۔ یہ جو ایک ناظرین استوانا ہے، استوانا الحرس کے سامنے استوانا التوبہ ہے۔ تو ناظرین یہاں پر جو ایک صحابی جن کا میں آپ کو حضرت ابو لبابہ کے بارے میں بتا چکا ہوں، تو انہوں نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ باندھ دیا تھا، اور ان کی پھر توبہ کا مسئلہ تھا، تو پھر توبہ ان کی قبول ہوئی تھی۔ اس لیے جو بھی بندہ یہاں پر بیٹھ کر اس استوانا کے ساتھ، اس پلر کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اللہ رب العزت ضرور ان کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور قبول کر دیتا ہے۔ اور آگے ہے استوانا، اس کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو ناظرین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ جو استوانا یعنی جو پلر ہے، جو بندہ اس کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو وہ کچھ عطا کریں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا، ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ اس کا کتنا اجر ہے، تو لوگ قرعہ ڈالتے ہیں۔ تو استوانا القرعہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ لوگ قرعہ ڈالتے کہ نہیں میں یہاں بیٹھ کے نماز پڑھوں گا، میں یہاں بیٹھ کے نماز پڑھوں گا۔ تو ناظرین اس کے بعد یہ جتنے بھی سارے ہیں، یہ جو اذان کے لیے جو یہاں پر بنا ہوا ہے، تو چبوترا بنا ہے اذان کا، اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے۔ تو یہ والی جگہ ساری آتی ہے کس میں؟ یہ ریاض الجنہ میں آتی ہے۔ تو ناظرین اللہ رب العزت جب آپ کو لے کے جائے تو وہاں پر بیٹھ کر اپنے لیے، اپنے پورے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دشمنوں کی ہدایت کے لیے بھی آپ دعا مانگیے گا، بہت اجر عظیم آپ کو ملے گا۔ ناظرین اپنوں کے لیے سب دعا مانگتے ہیں، لیکن دشمن آپ کے پیدائشی دشمن تو نہیں، ظاہر حالات و واقعات ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت کتنا خوش ہوگا اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو یہ ناظرین بڑی خوش قسمت لوگ یہاں پر آتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی پھر سے وہاں پر لے کے جائے۔ اب تو بڑا مشکل ہو گیا ہے، کمپیوٹر میں جا کے پہلے انٹرنیٹ سے ٹکٹ لینا پڑتا ہے یا ٹائم لینا پڑتا ہے۔ ہم جب وہاں پر گئے تھے ناظرین یقین کریں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے، ایک نماز سے دوسری نماز تک بیٹھے رہتے تھے، اور بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے رہتے تھے، نوافل بھی ادا کرتے تھے۔ کوئی مطلب یہ ہے کہ روک ٹوک نہیں تھی، اور سنہری جالیوں کو بھی ہم چھوتے تھے، اور اب ان کے قریب بھی نہیں آپ جا سکتے۔ تو انشاءاللہ چلے اللہ رب العزت سب کو ان مقامات کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو ناظرین یہ ہے ریاض الجنہ، اور آپ جب جائیں تو ضرور وہاں پر جائیں، اس کے اندر ضرور بیٹھ کے نوافل ادا کریں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو موقع عطا فرمائے گا۔ اور اس کے متعلق اور بھی بہت ساری معلومات ہیں، لیکن ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی، پھر کسی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد